سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق جو آج ہم اپنے ٹاپک میں شامل کریں گے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، کیونکہ اکثر کرتے ہی ایسے ہیں کہ جو انتہائی عزیز اور قریبی ہوتے ہیں وہی ہمارے ساتھ دھوکہ کر جاتے ہیں۔ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے ہمیں ان سے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اگر انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں نا تو اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے۔ اتنی زیادتی کے باوجود آپ صبر کر گئے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہی بھائی، حضرت یوسف کے وہی بھائی جو ان کو مشکل میں چھوڑ آئے تھے، وہی بھائی جو انہیں بہت برے وقت میں ڈال آئے تھے، وہی بھائی بعد میں ان سے مدد مانگ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت یوسف مل گئے تھے تو پھر وہی لوگ ان سے معافی مانگ رہے تھے، اور وہی لوگ ان سے رہنے کی جگہ مانگ رہے تھے، وہی لوگ ان سے اپنے کسی بھی مشکل وقت میں مدد مانگ رہے تھے۔ واہ کیا بات ہے۔ تو جبکہ وہ پہلے آ کر اپنے والد کو کہانی سنا رہے تھے کہ وہ گم ہو گئے ہیں۔ اتنی شدید قسم کی نفرت، اور اگر آج کے دور میں آپ کے اپنے آپ سے یہ نفرت کریں نا، یہ نفرت دکھائیں، تو آپ جان جائیں کہ جب اسلام میں حضرت یوسف رسولوں، نبیوں، پیغمبروں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ کیا چیزیں، انسان کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، نبیوں رسولوں کے بہن بھائی ان کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے تھے، تو آپ کیا چیزیں، ان کے رشتہ دار، ان کے جاننے والے ان کے ساتھ یہ کر رہے تھے۔ تو زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز بھی آپ کے ساتھ کوئی فریب، کوئی دھوکہ، کوئی دغا کر جائیں تو صبر صبر کیجئے گا، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہاں آپ کو ایک وقت کے لیے بہت زوردار دھچکا لگے گا کہ what is this, what they have done with me، اور جن پر وہی پتے ہوا دینے لگے جن پر ہمارا تکیہ تھا۔ کیا کہتے ہیں لوگ اکثر، ایک بڑا پیارا سا محاورہ ہے، تو اپنے بارے میں خود سوچیں، اپنے بارے میں اپنی محبتیں، اپنی چیزیں، اپنی ساری سیٹنگ کو خود دیکھیں۔ جب تک آپ اپنے آپ پر اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے آپ پر انحصار کرتے ہیں، بس آپ کی کشتی پار ہے۔ جہاں آپ نے عزیز و اقارب کے آگے ہاتھ پھیلائے، جہاں آپ نے ان سے محبت دکھائی، جہاں آپ نے ان پر اندھا اعتماد کیا، تو وہ یہ بات ثابت کر دیں گے کہ یس سچ میں آپ اندھے تھے۔ یہ ایسی قیمتی چیزیں ہیں، ایسی قیمتی باتیں ہیں جو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ اگر کوئی وقت سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، بارہا ان چیزوں کو ریپیٹیٹیولی اپنی لائف میں کنٹینیوسلی ریڈ اور تھاٹ کرنے کی کوشش کرے، تو یقین کریں آپ کے یہ ڈیپ تھاٹس جو آج کے اس عمر میں آپ نے سنے ہیں اور ان کو اپلائی کیا ہے، تو یقین کیجئے آپ کی آنے والی زندگی، دوسروں کے تجربوں سے سیکھی ہوئی زندگی بہت اچھے سے گزر جاتی ہے۔ کیوں؟ لائف میں سسٹینیبلٹی، چیلنجز بہت جلدی جو ہے وہ آپ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں ان کو، کیونکہ آپ نے کسی اور کے تجربے سے سیکھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، خود تو مزہ کر آیا اور اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہ جانا، لیکن بارہا ان باتوں پر کسی بھی بزرگ، کسی بھی بڑے کی نصیحت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کی ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کو وہ تجربہ جو انہوں نے ساری زندگی لگا کر حاصل کیا ہے وہ 10 منٹ میں اگر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو اپلائی کر لیا جائے اور اپنی زندگی کو ان سالوں سے بچا لیا جائے اور جلدی سے اس مسئلے سے حل حاصل کر کے باہر آ جایا جائے۔ لیکن نہیں، آج کی دنیا ایسا نہیں کرتی۔ آج دنیا کہتی ہے میں خود جاؤں گا، میں دیکھوں گا کیا ہوا تھا، میں ڈوبوں گا، پھر میں روؤں گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بزرگوں سے سیکھنا چاہیے۔ ان کی زندگی کا بہت ایک لمبا عرصہ بہت ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں لگ گیا ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں تو نصیحت لینا اور مشورہ کرنا تو اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی سے مشورہ کر لو اور سارٹ آؤٹ کر لو معاملے کو، اور جو بھی کوئی معاملہ ہے تو اس کو لکھ لو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں جو میرے رب نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو صبر کرنا سیکھیں۔ صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ یہ کیا ڈاکٹر صاحبہ کہتی رہتی ہیں کہ صبر کرو۔ میں نے تو اپنی پی ایچ ڈی کی اسٹڈی میں یہی چیز سیکھی ہے کہ ہر انسان آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کو تیار ہے۔ آپ صرف صبر کریں اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے صرف اللہ کی مدد کو پکاریں، پھر دیکھیں کیسے چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں۔ نماز، قرآن، تسبیحات، اچھا سلوک، اچھا اخلاق، اچھی محبتیں، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو نہ دنیا سنورے گی نہ آخرت۔ معلوم نہیں آپ کس کام میں اپنے آپ کو تھکائے ہوئے ہیں۔ جو اصل کام تھا اس کی طرف لوٹ آئیں، اس کی طرف پلٹ آئیں اور اسی کو کرنے کی کوشش کریں۔ نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا کا ایک فارمولہ اپنائیں اور چیزوں کو بہت اچھے خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کریں،
تھوڑا سا صبر کریں. صبر کرنے سے آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جو آج تک آپ کے پاس نہیں ہیں, اور اتنی حیرانی کے ساتھ آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا مقام عطا کیا ہے. زمانہ دیکھے گا, زمانہ حیران و پریشان ہو جائے گا. زمانہ تو ہے ہی حاسد کی نظروں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, اور گھر میں اکثر جو ہے وہ لبان کی دھونی دیتے رہا کریں, صدقہ دیتے رہا کریں. صدقہ ساری مشکلات کو ٹال دیتا ہے. وہ ایسا ہے کہ میں مرنے والا تھا, آج مجھے چوٹ لگنے والی تھی, اللہ نے بچا لیا, معلوم نہیں کیسا ہوا. یہ صدقہ تھا جو آپ نے آج اپنی اس مسئلے کو ٹال لیا تھا. خوشیاں بانٹیں, خوشیاں رکھیں, اپنے ارد گرد صفائی رکھیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز.